اچھا، آپ جو ہے کامیابی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی مشکل کیا اب ہوتی ہے؟ ہم جو ہے نا دین والی سائڈ پر ہیں یا کافروں والی ہو جائے گا، جی تو یہی ہے کہ بھائی تھی ایک معزز شخصیت جن کی آپ نے باتیں السلام علیکم ناظرین، پبلک ٹاک پی کے ساتھ میں ہوں نور حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹاک پی کے۔ آج میں موجود ہوں صوبہ سندھ کے مشہور و معروف شہر ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے چھوٹے سے گاؤں کے اندر، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایک معزز شخصیت۔ ان سے ہم کچھ تعلیم کے متعلق اور کچھ معاشرے کے جو اسٹرگل نوجوان کر رہے ہیں اس وقت اس کے متعلق، کامیابی کے اصولوں کے متعلق۔ تو تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو اگر ہماری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ زبردست، شکر الحمدللہ۔ آپ سنائیں بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ خیر سے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین جو بھی ہیں ماشاءاللہ اچھے ناظرین ہیں، ان کو جی، آپ تھوڑا مختصر تعارف کرا دیں اپنا۔ میرا نام گلشن علی ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں امید علی خان چاچڑ سے وابستہ ہوں۔ میری تعلیم، پرائمری تعلیم جو ہے امید علی خان چاچڑ میں رہی ہے، اس کے بعد میٹرک تک میں امید علی خان چاچڑ اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے۔ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے میں جو ہے نا تعلیم پنو عاقل ہائر سیکنڈری پنو عاقل میں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میرا تعلیم کا تو ادھر سے سسٹم ختم ہوا اور میں کسی ادارے میں چلا گیا۔ اچھا، آپ جو ہے کامیابی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ انسان کا فرسٹ جو اسٹیپ ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ اٹھانے میں اس کو کافی سارے ریزسٹنس آتی ہیں، کافی سارے مشکلات آتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کاروبار میں یا کسی فیلڈ میں پہلا قدم رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے گھٹن ہوتا ہے۔ کیونکہ گھٹن اس لیے ہوتا ہے، اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہلا قدم اگر اس کا مضبوط ہو گیا تو دوسرا تو خود بخود اٹھے گا نا، کیونکہ اسٹارٹ تو پہلے قدم سے ہوتی ہے، دوسرا خود، تیسرا، پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ کسی مشکل سے نہ ڈرے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ بالکل اس کے ذہن میں 100+ ہونا چاہیے کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں کامیابی کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات دیتی ہے نا۔ اگر لوگ اس کو کبھی بھی نہیں لوگ اس کو کامیاب ہونے کی سائڈ پر لے جائیں گے، لوگ تو الٹا اس کے اوپر جو ہے نا بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بھی جو ہے نا اچھی خواہشات اور اچھی امیدیں اللہ میں رکھنی چاہیے، اور وہ مضبوطی سے کھڑا رہے، اور یہ اتنا یقین ہونا چاہیے جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ ہی مجھے کامیاب کرے گا، تو انشاءاللہ وہ آگے والے قدم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اپنے جو ہمارے خاص کر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جی بھائی ہو گئے یا کزن جو بھی ہیں یا جو قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے تھوڑا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، حسد والا، جو کامیاب ہوتے ہوئے کسی رشتہ دار کو دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ یار اس کے بارے میں مجھے یہ ہے کہ دیکھو، حسد کا تو ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے۔ حسد ایکچولی یہ ہے کہ اگر میں تو کہتا ہوں ایک بندہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے نا، وہ کزن یا رشتہ داروں کی طاقت ہے، اگر وہ اچھا انسان ہے تو صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر اچھا انسان نہیں ہے تو وہ اپنے لیے اپنوں کے لیے کیا مضبوط ہوگا، وہ تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا اور اپنوں کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں سکے گا نا۔ وہ سیلف، مثلاً وہ کہوں گا وہ خود غرض ہے۔ جو انسان اگر ترقی کر رہا ہے، اگر لوگ اس سے جیلس ہو رہے ہیں، اگر وہ ان کو معاف کر رہا ہے، پہلے والی بات آ گئی نا، کامیابی تو دینا اللہ کی ذات ہے۔ کسی کے حسد کوئی کر رہا ہے اس سے وہ کمزور تو نہیں ہوگا نا۔ ہاں، اگر دیکھو کوئی یہ نقصان پہنچائے، اگر اللہ اس سے راضی ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کو۔ اس لوگوں کے یا رشتہ داروں کے حسد سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر بظاہر وہ انسان خود ٹھیک ہے، خود اچھا ہے، اس کی تھنک اچھی ہے، اور وہ معاشرے کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے اچھا ہے، تو وہ خود بخود اللہ سے اس کو کامیابی دیتا ہے، اور وہ انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ وہ بالکل کامیابی کے جو ہے نا راستے پہ چل رہا ہے، اور اس کو کامیاب کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، اور اس کو اتنا یقین ہونا چاہیے۔ لوگوں کے حسد کرنے سے یا لوگوں کے جو ہے نا مثلا مخالفت کرنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا، اگر وہ اچھا انسان ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اچھا محترم، ہمارے جو خاص کر ناظرین ہیں، نوجوان طبقہ یہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہے، تو
ہمارے بڑوں جو بڑے ہیں ان میں بھی دین نہیں ہے، کیونکہ اولاد کو میں ایک والد ہوں نا، اگر اولاد کو دین کی طرف راغب نہیں کروں گا اور ان کے ذہن میں یہ نہیں بٹھاؤں گا کہ دین سب سے بہترین چیز ہے، اگر دین آپ لوگوں کے آپ کے اندر ہے تو آپ لوگ کامیاب ہو، اگر دین آپ کے اندر نہیں ہے بے شک جتنی بھی بڑی ڈگری ہو آپ کے پاس آپ کامیاب نہیں ہیں۔ سنتن پاک کی پیروی کریں گے تو آئے گی نا، صرف نعرے لگانے سے تو نہیں ہوگی، وہ پہلی والی بات آ رہی ہے نا، تو جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اپنی اولاد کے اندر وہ دین کا سمجھ بوجھ نہیں دیں گے، تب تک تو ویسے ہی جو ہے نا یہ خالی دکھاوا ہے، یہ جو ہے نا تب تک ہم کیا بول سکتے ہیں ان اچھا لوگوں کو۔ محترم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ ترقی کر گیا، جاپان نے ترقی کر لی، روڈ رستے انہوں نے اچھے بنا لیے، ٹیکنالوجی میں پہلے نمبر پہ جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی ترقی میں ہے یا پھر دین میں؟ زبردست کوشچن کیا ہے، دیکھو پاکستانی کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب جی اس میں دین تھا نا، صحیح. کتنی جو ہے نا اس کی بہترین حکومت رہی، کیا اس ٹائم بھی کیا روڈ یا لوگوں کے بارے جو ہے نا دوسرے ملک غیر مسلم نہیں تھے نا، پھر کیوں نہیں ترقی وہ کر رہے تھے؟ اس نے مسلمانوں کی یلغار تھی تو مسلمان ترقی میں تھے نا۔ ابھی جتنے بھی یورپ ہے، یورپ میں کیا ہے؟ پیسہ ہے، حالانکہ یورپ جو ہے وہ ہمارے نوکر ہونے چاہیے، جو دین جن کے اندر آتا ہے تو وہ بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ہم پیسے کو ترجیح نہیں دیتے، مسلمانیت میں پیسے کو ترجیح نہیں ہے، دین کو زیادہ ترجیح ہے، جو یہودیت میں وہ دین کو زیادہ ترجیح ہے، پیسے کو ترجیح نہیں ہے، جو پیسے کو زیادہ ترجیح ہے دین کو ترجیح نہیں ہے، ان کے لیے ان کا تو ایمان ہی جو ہے نا پیسہ ہے۔ تو اس سے ایک مجھے جو ہے نا یہ بات یاد آ گئی، مگر ابھی چلو یہ لمبا انٹرویو ہو جائے گا، تو یہی ہے کہ بھائی ترقی تب آئے گی جب دین ہوگا تو ہم جو ہے نا سیدھے راستے پہ چلیں گے اور ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، پاکستان کو مضبوط کریں گے، مسلم امہ کو مضبوط کریں گے۔ جب مسلم امہ مضبوط ہوگی نا تو ترقی ہمارے قدم خود چومے گی۔ بے شک ہمارے معاشرے کے اندر آپ اس وقت کیا محسوس کریں، کس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم اوپر والے کو دیکھتے ہیں، مثلاً یہ ہے نا، میری جیب میں 10 روپے ہے نا، تو میں 10 کی نہیں، میں کسی کو بتاؤں گا تو 20 کی اوقات بتاؤں گا، مثلاً زیادہ بتاؤں گا، میں ہوں گا، مثلاً میری کیپیسٹی تھوڑی ہے، مگر بتاؤں گا زیادہ تو میری اتنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ جھوٹ ایسی نحوست ہے، ایک تو رزق میں کمی آتی ہے جھوٹ بولنے سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ جوان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے اندر جھوٹ ہوگا، کیونکہ جھوٹ اس لیے ہوگا، ابھی تو بولا میرے ساتھ کوئی کہتا ہے یار میرا اتنا بڑا کاروبار ہے اور میرے اتنی فیکٹریاں ہیں، ایکچولی اس کے پاس ہو نہیں تو وہ کیسے کامیاب؟ میں کہوں گا جب مجھے پتا چلے گا نا تو یار وہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ویسے جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو اس نے اپنی جو ہے نا وہ میری نظروں میں بھی گرے گا، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس نے جھوٹ بھی بولا اور اپنے رزق میں بھی کمی کر دی، ٹھیک ہے، جھوٹ کی نحوست تو رزق میں پڑتی ہے نا، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ اچھا وقت کو آپ کیسے منظم کرتے ہیں؟ ہاں زبردست، جیسے ابھی میری اپنی لائف میں سب سے زیادہ پریورٹی نماز کو ہوتی ہے، سبحان اللہ. میں کہتا ہوں تو نماز کبھی بھی نہ چھوٹے، ٹھیک ہے، جیسے ہی بندے کو ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں صبح اٹھوں، پہلی بات ہے تو میں 10 15 20 منٹ مسجد میں پہلے جاؤں، کیونکہ نماز سے پہلے میں کوئی 5 منٹ اللہ کا ذکر کروں اور 5 منٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجوں، یہ جب پرائرٹی 10 منٹ ہے نا، حالانکہ 10 منٹ وہ کتنے قیمتی اس کے لیے ہو جائیں گے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے اگر اس کے پاس نہیں تو 10 20 منٹ اگر گھر میں آ کر وہ تلاوت، جس گھر میں اللہ کی تلاوت ہو اس گھر میں کبھی کمی آ سکتی ہے؟ اس گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، اس گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی، بشرطے یہ کہ وہ اس سے راضی رہے۔ دیکھو نا اللہ ہر انسان کو جو دے رہا ہے، تقسیم تو اللہ کی ہے نا، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، یہ انسان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے اگر زیادہ ہے تو اللہ نے کس وجہ سے دیا ہے، شاید اس کے اوپر امتحان ہو، کیونکہ مرنا تو ہے نا آگے، یہ ادھر تو امتحان ہے، ساری زندگی امتحان ہے، حساب کتاب تو آگے ہونا ہے نا، جب عرش مولا پر اللہ کی کرسی اور اللہ خود سامنے ہوگا، ادھر ترازو تو وہی میزان تو وہاں ہوگا نا، ادھر یہ کامیابی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں ایک کامیاب انسان ہوں، ٹھیک ہے، اگر میرے پاس دین نہیں ہے پیسہ ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، سب سے پہلی بات ہے تو دین کو پرائرٹی دے، اس کے بعد دنیا میں جو بھی کام کرے گا اس میں کامیابی ہوگی اور اس سے مزہ بھی اس کو آئے گا، سکون بھی ملے گا، جس کے پاس صرف پیسہ ہے نا دین نہیں ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذہنی سکون ہو، مینٹلی بالکل اپسیٹ ہوگا،
اگر آپ لوگ کسی بھی بڑے آدمی کا انٹرویو لو نا، شاید وہ لفظوں میں آپ کو نہ بتائے، مگر آپ جب پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو گے، جہاں اگر لوکل ہوگا تو اس کی پریشانیاں جب آپ دیکھو گے نا، تو کہ یار یہ تو پیسہ تو بہت ہے اس کے پاس، مگر اس کے پاس سکون تو ہے ہی نہیں، یہ تو میڈیسن پہ چل رہا ہے، یہ تو نیند کی گولیوں پہ چل رہا ہے، اس سے پیسے کو کرنا کیا ہے جس میں دین ہی نہ ہو۔ بے شک یہ تو بات صحیح ہے. ابھی تو ریسرچ ہوئی ہے 2022 کا، میں بتا جی رہا ہوں آپ کو، تو اس میں سب سے زیادہ جو گولی پاکستان میں بکی ہے وہ ڈپریشن کی گولی تھی، اچھا۔ پریشانی. دیکھو حالانکہ یہ مجھے تو نہیں پتا تھا نا، ہاں یقین کر، دیکھو یہ ایک تھنگ ہے، سوچ ہے ہر انسان، ہر میں بتا رہا ہوں ہم مسلمان اتنے اچھے انسان ہیں نا، ہم کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے نا ہمارے اوپر ہمیں رحم آ جاتا ہے، یقین کرو جو غیر مسلم ہے نا بہت سارا ظلم، وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا جو ہے نا ہم ظلم نہیں ہونے دیتے، سب سے زیادہ ظالم ہی وہ ہے، ان کو رحم نہیں آتا کسی کے اوپر بھی۔ اچھا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو جی۔ جس کو آپ دیکھ کر آپ کے ایمان میں اور تر و تازگی آ گئی ہو، کوئی ایسا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ یار اس طرح کے تو کافی سارے واقعے آئے ہیں جو ہے نا میرے سامنے، کافی سارے لوگ جو ہے نا امیر تو بہت تھے مگر پیسہ بھی بہت تھا، ان کی اولاد میں نے جو دیکھی ہے وہ کسی جو ہے نا بالکل وہ مینٹلی اپسیٹ ذہنی جو مریض تھی، یہ پھر ان سے بات ہوتی تھی نا تو سر آپ کو اللہ نے اتنی گاڑیاں دی ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، مگر جو ہے نا اللہ سے آپ کے بیٹے کو صحت دے، وہ کہتا تھا یار یہ بس یہ تو اللہ کی دین ہے نا، تو ہم کہتے تھے سر دیکھو یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے، آپ اس سے راضی رہو تو جو ہے نا اس سے بھی اللہ آپ کو شاید اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ اچھا سر، ہمارے ناظرین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تمام ناظرین اور جوانوں کو یہ اسپیشلی پیغام دینا چاہتا ہوں، تو نماز کی بھی پابندی کریں، کامیابی تو نماز میں اور دین میں ہے نا، اس کے بعد اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور اچھی تعلیم پرائیں اور اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ وہ اپنے جو ہے نا رابطہ رکھے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیم کا نوکری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تعلیم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تعلیم یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں اتنی ڈگری فلاں ڈگری لے کر بیٹھا اس کے وہ نوکری میں نہیں ہے، اس کے پاس تو نوکری بھی اس کو نہیں ملی ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر دیکھو نا نوکری کا کوئی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو آپ لوگ کاروبار والی سائڈ پہ بھی آئے، جس کو نوکری ملے وہ نوکری بھی کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرے تو ہر بندہ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے تو وہ اپنا کاروبار جو ہے شروع کرے، اور کاروبار بھی ایک بہترین پوائنٹ ہے اور سب سے اچھا پوائنٹ میرے حساب سے کاروبار ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھی ایک معزز شخصیت جن کی آپ نے باتیں سماعت فرمائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔